हसन साहब, बांग्लादेश में होने वाले तारीखी आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी अक्सरियत से तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। BNP के मंशूर में गरीब ख़ानदानों के लिए माली इमदाद, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की मुद्दत को 10 साल तक महदूद करना, गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए मईशत को मजबूत बनाना और बदअनवानी के खिलाफ इकदाम शामिल हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि वो मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ठीक है, अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन ये जो बहुत जोर था इस बात का कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जीत जाएगी तो मैं हंसता था, हमारे अखबारों में भी होता था। वो पागल नहीं है, बंगाली मेरे तो क्लास फेलो रहे हैं भाई, एज एन अंडर ग्रेजुएट। हमारे वो 30-35% तो कोटा था बंगालीज का, ऑनर्स की स्कीम। बंगाली तो हम जैसे नहीं है, ज़हीन लोग हैं, जीत ही नहीं सकते ये। और ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं जीते। वजह है कि ये अभी मैंने कहा नहीं, ये रुके हुए पानी की मानंद है। ये पानी बहने पे तैयार ही नहीं, पता नहीं उसकी वजूहात क्या है। मैं पढ़े लिखे लोग होते हैं ये, मैं उनको बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं कह रहा। कोई इनकी अपने अंदर कोई होगी, कोई रीज़न होगी कि ये नहीं वो करना चाहते। अच्छा, बंगाली भाइयों को मुबारक हो, ये गुंडागर्दी बंद। सिर्फ 10 साल तक, यानी सिर्फ 2 टर्म्स बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है 5 साल के लिए होता है वजीर आजम। तो मतलब ये थे चिंबड़े ने, लॉक स्टॉक एंड बैरल, जुतियां समेत चढ़े। बंद करो ये। बंगालीज को सलाम, शाबाश। ये BNP के मंशूर में गरीब खानदानों के लिए माली इमदाद बुनियादी बात है यार। ये रियासतां करनियां की होंदियां तुसीं? ये हुकूमतां नूं की फूकना हुंदा है? वो गरीब आदमी, अच्छा जेड़े बाकी होंदे वो तो अपना बंदोबस्त आप कर लेंदे। जिम्मेदारी तो खुद ही स्टेट किए हैं कि एक डिप्राइव्ड आदमी के साथ क्या वो सलूक कर रही है। अच्छा, वजीर आजम के ओहदे की मुद्दत अगर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, आइडियल करो पाकिस्तान में। बूथे चुके आ जाते, ना को अकल ना शकल ना वदा ना कथा ना को प्लान ना डेप्थ फलाना टमकाना, एक दूसरे को ब्लेम गेम गालां कढ़ी जाते हैं, बुरा भला कही जाते हैं। कोई बंदा किसी चीज़ का वो तैयार नहीं है बोझ उठाने को। मैं तुहाडे ते पाती, तुसी ओहदे ते पाती, उन्हें ओहदे ते पाती, सारे ठीक ने, सिर्फ आवाम गलत ने। अच्छा, कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बैनुल अक़वामी, ज़मीनी का मतलब सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन नहीं, असी तो किसी खाते च नहीं है। When it comes to science and technology, अदरवाइज साड़ियाँ भी 2 लत्तां 2 अखां, भी बंदे वर्गे बंदे हैं, लेकिन हम तो किसी खाते में नहीं है। अगर हमने उनकी किसी इजाद की नकल मार ली है तो वो भी कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ भी नहीं, नकलचू बस। जिस तरह 2 नंबर और चीज़ां बना लेने हैं इस तरह। अच्छा, असरी तकाज़ों से ये हम आहंग नहीं है, इनकी कभी नहीं सुनी जानी, ये याद है। और ये नेक शगुन है, ये बंगालियों की और पाकिस्तानियों की अक्लमंदी का और थोड़े बहुत शऊर का सबूत है। अल्लाह माफ़ करे। मुझे एक बार सराज साहब में उनसे बड़ा प्यार था मेरा, जो पहले होते थे, जो तो मुझे वो मैं काम शाम ये पता नहीं क्या, अमीरुल अज़ीम साहब भी थे शायद, तो कहते हैं हम तो आते हैं लोगों को उठ के मिलते हैं, बोसा लेते हैं। मैं क्या जी बोसे गोली मारो, बोसा ले के तुझ की करना दिंदे की हो, बोसा तो ले लिया। मतलब वो इस तरह की एक मेंटालिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, चैलेंज करता हूं, नतीजा इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं करता। वाह वाह मौलाना वाह, सदके जावा, केड़ी खबर देती है। ये तो रेडी वाले ने भी पता है, ये तो चंची वाले ने भी पता है। अब तो गई 2 ही थे, इनसे ही याद रह गए, 1947 तो एक फॉर्म 47। मतलब ये केड़ी। देखो एक और बात, मौलाना ने नहीं पढ़ी होनी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ां पढ़ते हैं, भैड़ियाँ चीज़ें नहीं, ये कोलों नहीं लंघते। लेनिन ने एक बार कहा था कि जमहूरियत में वोट कास्ट करने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की। किसने कहा था? लेनिन ने। और याद रखना, मैं कोई जमहूरियत का कायल नहीं हूं। वेस्ट में भी ये बदमाशी की ही एक किस्म है, लेकिन वो बहुत रिफाइंड, धुली धुलाई, ड्राई क्लीन्ड।
یہ جڑا بھی کو آندا ہے تے وہ بول بچنیاں جہا وہ سارا کر کرا کے لوگوں کو غلط خواب خوب دکھا کے اپنی چلا جاتا، لیکن انہیں جو موسٹلی چور نہیں ہوں، یہ فرق ہے. لیکن ہوتا وہی ہے. یہ حوث اقتدار کیا ہے؟ نارمل آدمی پاگل ہے، تکے کھاندا پھرے ایویں جلسے جلوسے فلانے تے ٹمکانے تے جیلاں بھی تو کی کرنا ہے. جو اپنی پیٹی جی چھوٹی جی کیپیسٹی اف یو کین گڈ سم تھنگ نائس سم تھنگ گڈ ٹو ادرس، وہ کر اپنی زندگی موج نہ گزار، گم سم پیرو گوشہ عافیت کی کر دینے. دیکھو بات سنو، ہمارے دین کا ایک اصول ہے غور کرنا کہ جو آدمی خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آگے چلو. بالکل درست حسن صاحب، گل ٹھیک ہے. ویسے اگلا ٹاپک، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تنویر احمد شیخ نے کہا ہے کہ جعلی، مصنوعی اور غیر معیاری دودھ تیار اور ترسیل کرنے والے کسی قسم کی نرمی کے مستحق نہیں ہیں. یار مجھے تو خیر ان کو ہمارا سلام احترام، بات ٹھیک کی ہے انہوں نے. میرا تو یہ مجھے ایک زمانے میں کافی سال ہو گئے، میں اس وقت مین پہ رہتا تھا ادھر، تو دودھ کمپنی آئی ماڈلنگ وغیرہ لی، میں نے کہا نہیں یار تم میرا کیا کرنا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کیا، تو آئی ریفیوزڈ. تو انہوں نے کہا جی چونکہ آپ ملاوٹ کے خلاف اور کوئی بندہ اس ملک میں بات نہیں کرتا، سب سے زیادہ ہیمرنگ آپ کرتے ہیں کہ نسلیں کھائی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، دال شاد چوہے جمن گے، پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے. خیر میں نے وہ نہیں کیا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی نرمی کے مستحق نہیں، نرمی ان کو عبرت کی نشان بناؤ. حضور، بھائی باپ، میلاد، وجہ ایک بندے کا قاتل تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ثبوت مل گئے، سزائے موت یا عمر قید. اور یہ نسلیں کھا رہے ہیں. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی، وہ اب 4 سال ہو گئے میرا خیال کہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر یہ گند مند سے کیمیکلز وغیرہ سے دودھ بنتا ہے. 24. شادیاں ایک جیسے طبقات میں ہی ہوتی ہیں، ملتے جلتے نارملی. تو دولت شاہ کے چوہے پیدا ہو رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا. نرمی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اداس نسلیں نہیں، اب برباد نسلیں، بے نام و نشان نسلیں، دولت شاہ چوہے. ہم عجیب لوگ ہیں. دہشت گردی اگر گولی بندوق بارود کے ساتھ ہوتی ہے اتنے پٹنے ہیں، جی خاموش ہو رہی ہے تو چپ. کہیں اسلحہ استعمال ہو، قتل ہو جائے، فلانا ہو جائے، اس پہ باقی نسلیں مر رہی ہیں. وہ زندہ مردے ہوں گے نا، یا مردے زندہ ہوں گے، کیا رہ جائے گا ان کے بیچ میں؟ جن کو بیسن سے لے کے دودھ تک، آٹا تک خالص نہیں مل رہا، تو یہ نسلوں کے قاتل ہیں. حضور، نرمی تو بہت دور کا لفظ ہے. حسن صاحب، 4 فروری کی اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 47,772 کھلے مین ہولز کی نشاندہی کی گئی ہے. حسن صاحب، اگر مین ہولز میں گرنے کے واقعات نہ ہوتے تو ایسی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہ آتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، آ بھی گئی ہے تو کی فرق پڑنا ہے، رپورٹ آ گئی ہے نا. جی. اب مجھے حیرت ہوئی ہے، 47,772 بولا نا آپ نے. میں تو خوشی کے مارے میرا دل کر رہا ہے میں ہونی ٹوٹیاں کان تو لا کے تو بھنگڑے پانا شروع کر دوں. 47,772 تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا تو خیال تھا یہ کوئی 47 لاکھ ہوں گے پنجاب. اچھا، دوسرا کہ اگر ایسی رپورٹ منظر عام پر نہ آتی تو میں چٹنی ہے آ بھی گئی ہے تو کی کر لے گی. واسا پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، واسا والے خود، کہ لاہور کے یہ جو پانی میں وہ آرسینک ملا پانی ہوتا ہے، کی ہو گیا ہوں بھی ہوں. تو یہاں ویسے عوام کے لیے ایک مین ہول کھلا فی کس
اور اس کے اوپر بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. ایک بندہ ہر مین ہول کے باہر کھڑا ہو, مریم گزرے, حسن نثار گزرے, ایک ٹھاپ مارے, چلو بھائی آبادی پہ کنٹرول. چلو کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتی, کس ملک میں کیا مسئلہ ہے, یہ کون سا مسئلہ. جی چلیں ایسا صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سندھ اسمبلی میں شراب پر پابندی کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے. وزیر داخلہ سندھ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پابندی سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑے گا. یہاں ٹوپی ڈرامے ہیں جتنے. اب یہ جو ریفائنریز ہیں, یہ جو 12 ایئرز اولڈ تو 20 ایئرز اولڈ, یہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت تمیز بھی نہیں تھی. خیر میں اس چکر میں نہیں جاتا. دیکھو ایک مثال ہے, زندگی میں نقصان نہیں ہے چونکہ وہ ختم ہوتی ہے موت پہ. دیکھو بات سنو, ہمارے لیے حکم ہے خمر جو ہے, خمر کیا ہے؟ دوپٹہ, چادر اوڑھنی, شال جس سے ڈھانپ لے. جو چیز آپ کی عقل کو ڈھانپ لے ہر وہ چیز منع ہے. باقی ٹھیک نہیں. اقتدار نے مات ماری ہے وہ ٹھیک ہے, دولت نے دماغ خراب کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, فلاں ہے, باقی سب ٹھیک ہے. یا تو پھر میکرو لیول پہ جاؤ. یہ غلط ہے. دیکھو بات سنو, زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں. یہ ایک کتاب ہے, پڑھنا نصیب ہو اگر, کلوز اپ میں دکھاؤ. گریٹ ہسٹوریکل بلنڈرز بنی نو انسان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی چھکیں ماری گئیں. پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہٹلر بھی کبھی نامنیٹ ہوا تھا نوبیل پرائز کے لیے. کھوپڑی کام کر رہی ہے. جس چپڑ کناتیے نے یہ کام کیا اس نے بڑے فخر سے کہا کہ نام شام بھی ہے اس کتاب میں, اب نام تو نہیں یاد رہتے. اس نے کہا کہ اب یہ جو قانون میں نے بنوایا ہے اس کو ریورس کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک چڑیا اسٹیچو آف لبرٹی چونچ میں لے کے چاند پہ چلی جائے. امریکن چکے چول نہیں سن. چند سالوں کے اندر انہوں نے کہا کہ نقصانات اپنی جگہ پہ ہیں. 2 نمبر 4 نمبر 10 ہمارا نہیں ہو, برات میں انے ہو گئے پی کے. ہمارے گاؤں کا کلچر عام ہے, پتہ ہے سب کو. انہوں کہتے پانڈا پاڑا. غریب گھروں میں کیا ہوتا ہے, وہ گند بلا جو بھی ہو رہے انہوں ریفائنری کون ہے, وہ کر دی جی خاتون ہوں. نارمل بات. امریکہ میں جو ہوا آئل کپون, یہ جو گند وہاں پیدا ہوا, جس طرح یہ وار لارڈز بنے اور جس طرح پھر نے جو گند ڈالا اور جو جرائم بڑھے اور جو ٹیکس کا بیڑا غرق ہوا, جو صحتوں کا بیڑا غرق ہوا. اور ایک خدا کا خوف کرو. جس نے جھک مارنی, ارے باقی کیا ہے, ملاوٹ ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے, رشوت لینے دینے والا سارے تحصیل سارے جہنمی. کس دنیا میں رہ رہے ہو, کہاں کر رہے ہو. بچے بے شمار تمہارے متمول گھرانوں کے بیرون ملک عام جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, دمکانا ہوتا ہے. اتنے کی کرو گے, تھوڑا قانون کی کرے گا. اچھا, عجیب و غریب لوگ ہیں. اب پوری دنیا ماڈرن سائنس, تم جہازوں پہ چڑھ گئے, راکٹ سائنس تمہارا محاورہ بن گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. اب ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ایشوز نہیں ہیں, یہ ہماری آدھی آبادی خطے غربت پہ ہے, ہمارا نوجوان بے روزگار ہے, ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہوش کرو. ویری گڈ. اپنی طرف سے مارے جا رہے ہیں. وہ ذلیل ہویا پھر جڑا کہہ رہا سی کہ یہ ریورس نہیں ہو سکتا. زندہ قوم تھی, انہوں نے کہا بند کرو, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ہر چیز کے ذرائع بدل گئے. کپڑا بننے, وہ اب ٹویوٹا سولجر پہ کپڑا بنتا ہے, گاڑیوں پہ چڑھتے ہو, فلانا کرتا ہو, یہ وہ بہت خوفناک اور زہریلی میں اور معنوں میں کہہ رہا ہوں. یہاں بھی کیا ہوتا ہے, وہ 2 نمبر 10 نمبر جی پتہ نہیں پی پو کے کو انے ہو جاندے, کو فلانے ہو جاندے. وہ چھوڑو, یہ ایشوز نہیں ہیں. پابندی لگانی ہے تو ٹیکس چوری پہ لگاؤ. کھرموں کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے بلوچستان میں, اس پہ لگاؤ. بے لگام آبادی پہ لگاؤ.
اور کٹیا مینٹیلٹی. اگر کوئی ایک منہ لے کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو دو ہاتھ بھی اللہ دیتا ہے. دو ہاتھ 22-24 سال تک بے تحاشا پیسہ محنت توجہ مانگتے ہیں پھر کسی جو کے, ورنہ گداگر IMF یا کلو ہاتھ مارو. ایک منہ ہوتا ہے تو دو ہاتھ بھی ہوتے ہیں. وہ دو ہاتھ جا کے کہتے 22-24 سال 23 سال دی عمر کسے کام بندے لاجکا چکی ہیں. اچھا جال سازی کو ڈالو, رشوت کو, حرام کو, ملاوٹ, اچھا پابندی یہاں سے لگاؤ, یہ آخر پہ رکھ لو تو انشاءاللہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی. چلو میرے تو بھی فتویٰ ٹھوکنا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.